ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير قال في المقام الاخر والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہماری اس مسجد کے اندر ہماری جو مجلس ہے اس کے اندر رجب پاک کی مناسبت سے ہم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی معراج شریف کا تذکرہ شروع کرنے لگے ہیں، اور معلوم نہیں کہ یہ کتنی نشستوں کے اندر ہوگا۔ بہرحال جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا میری کوشش ہوگی کہ جو ضروری باتیں وہ آپ تک پہنچنی چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر مختلف مقامات کے اوپر معراج شریف کو بیان کیا ہے، اور کچھ ہمارا بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود بھی ہے۔ بہرحال میری ایک خواہش تھی کہ معراج شریف کا ایک مکمل اور مفصل بیان ہونا چاہیے، اور اس کوشش کے اندر دیکھیں ہم کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، چونکہ سوالات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور دیگر ہمارے جو امور ہیں مصروفیات، تو چونکہ یہی ہوتی ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ بہرحال کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم پلاننگ کرتے ہیں تو پھر بات درمیان کے اندر رہ جاتی ہے، تو اس لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی میری کوشش یہ ہوگی کہ مکمل معراج شریف کا سفر آپ کو سنایا جائے۔ سب سے پہلے یعنی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی آپ لوگوں کے سامنے، اس کے بیان سے پہلے میں آپ لوگوں کے اوپر یہ واضح کر دوں کہ آپ لوگ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ فلسفہ معراج یعنی معراج حضور علیہ السلام کو کیوں کروائی گئی ہے۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن میجر جو حکمت ہے اور بڑی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو معراج اس لیے عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں تاکہ حضور علیہ السلام کے دل کو قرار اور ثبات نصیب ہو اور حضور غمگین نہ ہوں۔ بہرحال دیگر بھی کچھ حکمتیں ہیں معراج کے اندر، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں جن کو جو قرآن پاک سے حدیث رسول سے یعنی قرآن اور سنت سے وہ معلوم ہے ہمیں، اور کچھ حکمتیں علماء نے اپنے اجتہاد سے بیان فرمائی ہیں قرآن اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ دیکھیں یہ بات بھی آپ کے ذہن کے اندر رہے کہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو فرداً جو کمالات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، تو حضور علیہ السلام کو ان سارے کمالات کا اللہ تعالیٰ نے مجموعہ بنایا ہے۔ یعنی کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ عطا فرمایا، کوئی کمال عطا فرمایا، تو لازماً وہ یا اس سے بہتر اپنے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی عطا فرمایا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ بات ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے۔ قاضی ایاز مالکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے شفا شریف کے اندر، اور اسی طریقے سے خصائص کبریٰ کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، اور باقاعدہ اس کے اوپر بحثیں ہوئی ہیں۔ پھر کمالات کو گنا گیا ہے کہ کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کمال عطا فرمایا جو ہم تک پہنچے۔ دیکھیں نا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا ہے، حضرت آدم کو سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے، تو بے جان کچھ چیزیں ایسی تھیں، یعنی بے جان کہہ گیا ہوں، یعنی انسانوں سے ہٹ کر کچھ جانور تھے، اسی طریقے سے پتھر تھے، اسی طریقے سے درخت تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے سجدہ کیا ہے۔ بہرحال اس کے مد مقابل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو سجدہ کروایا فرشتوں سے،
تو اس کے مد مقابل پھر ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو فضیلت ملائکہ کی طرف سے سجدہ کرنے سے حاصل ہوئی، جبکہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ملائکہ اور تمام مؤمنین کے درود بھیجنے سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور امام فخر الدین رازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو سجدہ تھا، فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا، تو وہ دراصل سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا۔ آپ بے شک اٹھا کے دیکھیں تفسیر کبیر کو، آپ فرماتے ہیں کہ ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی جبہۃ آدم، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ تھا، اسی کو پھر کیا ہوا کہ سجدہ کیا ہے فرشتوں نے، اس نور مصطفیٰ کی تعظیم کی وجہ سے، اس نور مصطفیٰ کی تعظیم مقصود تھی۔ یہی بات تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ اسماعیل حقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھی ہے۔ ایک اور مثال بھی آپ کو دے کے پھر آگے چلتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا، اور حضرت ابراہیم کا یہ معجزہ ہے نا کہ آگ ان کے اوپر ٹھنڈی ہوئی، اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کا، قرآن خدا تعالیٰ کا۔ اور حضرت امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ لگ گئے، جسم مبارک سے، حضور کے جسد سے جو چیز مس ہو گئی، تو پھر اس کو آگ جلا ہی نہیں سکتی، اس کو آگ نہیں جلا سکتی۔ وہ آپ پھر روایت بھی آپ نے کی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباد ان صحابی کا نام تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے نا، تو آپ نے اس طرح کیا کہ اپنی کنیز کو حکم دیا ہے نا کہ دسترخوان بچھائیں، تو وہ دسترخوان لے کر آ گئی، تو وہ اس کے اوپر مٹی وغیرہ تھی، یعنی میلا کو چیلا تھا، تو آپ نے اس کو کہا کہ اس کو آپ اس طرح کریں کہ جا کر تندور کے اندر ڈال دیں، اس کو کیا کریں، جا کر اس کو تنور کے اندر ڈال دیں، تنور کے اندر ڈال دیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے، حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اس بات کے اوپر ہمیں حیرانگی ہو گئی کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو تنور کے اندر ڈالنے کا حکم دے دیا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کیا ہے کہ پریشان ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتے ہیں کہ تنور کے اندر انہوں نے وہ جو رومال ڈالا تھا ان کو باہر کیا، تو وہ بالکل سفید صاف ستھرا تھا، اس طرح کے جس طرح دودھ ہوتا ہے۔ تو ہم نے حیران ہو کر عرض کی کہ اس کے اندر کیا راز ہے؟ تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ رومال ہے جس سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا پسینہ مبارک رخ انور صاف کیے کرتے تھے، اور جب بھی اس کو دھونے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو اسی طرح آگ کے اندر دھو لیتے ہیں، کیونکہ جو چیز انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور بالخصوص حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے چہرے مبارک کو مس کرتی، آگ اسے نہیں جلاتی۔ اب آپ سمجھ گئے نا۔ باقی مختلف حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر مردے زندہ کیے ہیں، تو امام خرپوتی نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جابر ابن عبداللہ کے بیٹوں کو زندہ کیے، انہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھایا ہے۔ اس طرح یوشع ابن نون کے لیے سورج کو روکا گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے وہ حضرت علی والی مشہور روایت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی جاری کیا عصا مار کر پتھر سے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فیض جاری فرما دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوہ طور کے اوپر کلام کیا، حضرت ادریس بلندیوں کی طرف گئے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام چوتھے آسمان کے اوپر گئے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے لیے آگ ٹھنڈی کی ہے، ان کو زمین اور آسمان کی بادشاہتیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دکھلائی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ہی ہوا ہے کہ یہ سارے جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو معجزے، مختلف انبیاء کو مختلف معجزے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عطا فرمائے ہیں نا، تو اس میں پھر اس طرح ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ معراج عطا فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کی اتنی بلندیوں کے اوپر لے کر گئے ہیں، اتنی بلندیوں کے اوپر لے کر گئے ہیں، وہ مقام قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدی ما اوحیٰ، یہ مقام عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، خدا تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور یہ سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جو کمالات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے نا، تو مختلف انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کمالات عطا فرمائے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر، ذات اقدس کے اندر جمع فرماتی ہیں۔
آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی فلسفہ معراج ہم بیان کر رہے ہیں، معراج کی ہم حکمت بیان کر رہے ہیں، تو ایک حکمت پہلی جو آپ کو میں سمجھا رہا ہوں وہ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ مختلف انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں نا مختلف انبیاء کو، تو معراج عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خصائص اور بہت سارے فضائل اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کے اندر رکھ دیے، اور بہت ساری فردن جو شان اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو عطا فرمائی تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو عطا فرمائی ایک جگہ کے اوپر۔ ایک حکمت اور بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت تمام کائنات کے اوپر ظاہر ہو جائے، حضور کی عظمت تمام کائنات کے اوپر ظاہر ہو جائے۔ اور مسجد اقصیٰ کے اندر پھر وہ مدارج النبوہ کے اندر بھی آتا ہے اور دیگر کتب حدیث سے پھر آگے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر جس وقت بات پہنچے گی تو میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جمع ہوئے ہیں کہاں پر؟ مسجد اقصیٰ کے اندر۔ تو وہاں پر سارے انبیاء کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کیا عطا فرمایا؟ امامت کی۔ حضور علیہ السلام نے سارے نبیوں کی امامت کی، پھر مختلف انبیاء نے خطبے دیے ہیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا اس مقام کے اوپر، پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تو حضور نے جو خطبہ دیا تھا اور اپنی عزت شان اور وقار کو بیان کیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اسی وجہ سے آقا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو فلسفہ معراج پہلی حکمت کیا تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے فردن عطا فرما وہ سارے حضور کے اندر جمع فرما دیے، اور دوسری حکمت کیا تھی کہ تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت سب کے اوپر ظاہر ہو جائے، سب کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے، جو رفعت ہے، جو مقام ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر ظاہر ہو جائے۔ تیسری حکمت فلسفہ معراج، تیسری حکمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال اس قیمت پر خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر خریدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ بیچنے والے کون ہیں؟ مومن مسلمان۔ اور کیا چیز بیچی جا رہی ہے؟ جانیں اور اموال۔ کس کے بدلے بیچے جا رہے ہیں؟ جنت کے بدلے۔ تو یہ واسطہ جو ہے نا درمیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خریدا ہے تم سے، تمہاری جانیں اور تمہارے اموال، درمیان کے اندر واسطہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ جو جنت مبیہ، جس چیز کے بدلے یہ خریداری، خرید و فروخت تو یہ جنت، تو فرمایا اس کو بھی جا کر دیکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج عطا فرمائی، اور وہ جو مبی یعنی مومنوں کی جانیں تھیں نا، تو ان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جو جنت عطا فرمائی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ عوض، وہ جنت جو مومن مسلمانوں کی جانوں اور مال کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اس جنت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کروا دی ہے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ اچھا، جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، او پاک پروردگار تم ان کو پیدا کرے گا، یہ زمین کے اندر فتنہ ہی فساد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں کہ جو کچھ تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، یعنی میں اپنی اولاد، اپنے آدم، جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے اپنا محبوب پیدا کروں گا۔ ٹھیک ہے، تمہاری نظر تو صرف اس ظاہری فساد کے اوپر ہے نا کہ فلاں فلاں فساد کرے گا، تو اب دیکھو میری نظر کہاں پر ہے؟ میں جو کچھ جانتا ہوں کہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو میں پیدا فرماؤں گا کہ جن کے صدقے میں نے ساری کائنات پیدا کیے۔ تو جب فرشتوں نے یہ سنا ہے نا تو دیدار کے مشتاق ہوئے ہیں۔ فرشتوں نے جب یہ سنا ہے تو دیدار کے مشتاق ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کی، اے مالک و مولا، ایک بار تو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو آسمانوں کے اوپر بلا تاکہ ہم ان کی زیارت سے مشرف ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرشتوں کی التجا کو قبول فرمایا اور معراج کی رات اپنے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بلا کر زیارت کروائی ہے۔ یعنی یہ فرشتوں کی دعا تھی، تو فرشتوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا کیا؟ قبول فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، درۃ الناسخین کے اندر علامہ خوبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک روایت نقل کی ہے،
وہ روایت کیا ہے کہ زمین اور آسمان کا آپس میں مناظرہ ہوا ہے. اب یہ عربی عبارت بھی میرے سامنے نہیں ہے، بہرحال اس کو میں چھوڑ کے میں صرف آپ کو ترجمہ سناتا ہوں کہ زمین نے آسمان کے اوپر فخر کرتے ہوئے کہا زمین نے کہ میں تجھ سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شہروں کو، دریاؤں کو، نہروں کو، درختوں کو، پہاڑوں کو اور دیگر کئی اشیاء سے اللہ تعالیٰ نے مجھے زینت بخشی ہے. آسمان کہنے لگا نہیں میں بہتر ہوں. آسمان نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں اگر تیرے اوپر پہاڑ، ندیاں، سمندر ہیں تو مجھے بھی تو دیکھنا. اللہ تعالیٰ نے ستارے، چاند، سورج، بروج، عرش، کرسی، جنت سب کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر رکھا ہے، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی. پھر زمین کہنے لگی مجھ میں کعبہ ہے جس کی زیارت کے لیے انبیاء بھی آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، انبیاء و مرسلین آتے ہیں، اللہ کے نیک بندے آتے ہیں، مومنین آتے ہیں. آسمان نے کہا کہ مجھ پر بیت المعمور ہے، اس کا طواف ملائکہ بھی کرتے ہیں. مجھ میں جنت ہے جو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی روحوں کا اور جسموں کا ٹھکانہ ہے. اچھا زمین اب کہنے لگی ہائے ہائے. زمین کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی مجھ میں حضور رحمت عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ٹھکانہ فرمایا ہے. اللہ اکبر. جس وقت زمین نے یہ بات سنی نا، آسمان نے یہ بات، تو آسمان عاجز آ گیا، خاموش ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجا کرنے لگے پاک پروردگار اب تو اس طرح کر حضور محمد مصطفیٰ کو آسمانوں کے اوپر بلا، ٹھیک ہے، میرے اندر وہ تشریف لائیں تاکہ میں بھی یہ شرف حاصل کر سکوں جس طرح یہ شرف زمین نے حاصل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آسمان کی اس ندا کو قبول کیا ہے اور حضور کی اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما آسمان کی، اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر سیر کروائی ہے. ایک اور حکمت بھی ہے، یہ 6 نمبر کے اوپر آپ لوگ سماعت فرما لیں کہ کائنات کے اندر بھی جو لوگ غور کرتے ہیں نا، سائنسدان، فلسفی، ان کے لیے بھی نئی راہیں کھلی ہیں. حضرت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں نا، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے نا کہ آسمان، چاند، ستارے یہ انسان کی دسترس کے اندر ہیں. تو واقعہ معراج سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ تیز رفتار کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی حد مقرر نہیں کی جا سکتی. زیادہ سے زیادہ کتنی تیزی سے کوئی چیز سفر کر سکتی ہے. ہزاروں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والے راکٹ سے زیادہ تیز رفتار بھی ایجاد کی جا سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، لیکن حضور محمد مصطفیٰ کا یہ جو سفر ہے نا، یہ بات آگے لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم کو یہ سیر فرمائی ہے نا. تو اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے نا کہ کسی چیز کی رفتار کی کوئی یاد نہیں، آگے بھی تم ایجادات کرو تمہارے لیے نئی راہیں کھل گئی ہیں. اب آپ سمجھ گئے 8ویں حکمت کیا ہے؟ 8ویں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے، بلکہ 7ویں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خزانے عطا فرمائے. انا اعطیناک الکوثر. اسی طریقے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے خود ارشاد فرمایا کہ ابو داؤد شریف کو اٹھا کے دیکھیں، صحیح مسلم کو اٹھا کے دیکھیں، بخاری شریف کو اٹھا کے دیکھیں، اچھا دلائل النبوہ کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام خزائن زمین کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہیں. اور امام سیوطی صاحب نے خصائص کبریٰ کے اندر بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفع کی، نصرت کی، نبوت کی کنجیاں مجھے عطا فرمائی ہیں. تو انما انا حازن، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا، صحیح مسلم کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے. اور اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات مقدسہ ہے، امام بہقی نے اور امام طبرانی نے لکھا ہے کہ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ میں نے ہر جگہ جنت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا ہے. اور وہ وسیلے والی جو روایت ہے مستدرک پاک کی، وہ میں کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں، دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو یہ منظور ہوا کہ جس محبوب کو 2 جہاں کے خزانوں کا مالک کیا ہے، تو وہ جو ان کی ملکیت کے اندر ہیں، ان خزانوں کی حضور محمد مصطفیٰ کو سیر بھی کروائی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سیر فرمائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 8ویں حکمت کیا ہے؟ فرشتوں کے اندر 4 مسائل کے اندر اختلاف تھا اور وہ اختلاف جاری تھا. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ 1000 سال تک وہ اختلاف جاری تھا اور وہ اس بات سے واقف نہیں ہو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو جس وقت مبعوث فرمایا ہے نا، تو ان کو یہ یقین ہوا ہے،
یہ علامہ خربوتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، ان کو یہ یقین ہوا ہے کہ، اور اس کو سپورٹ کرنے والی وہ روایت جامع ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، کتاب التفسیر سورہ صاد کی تفسیر کے اندر، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں الگ بھی بیان کروں گا، بہرحال وہ ذہن کے اندر آپ رکھیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مبعوث ہوا تو فرشتوں نے کہا کہ اب یہ جو سوالات ہم آپس میں کرتے ہیں نا، اس ذات سے ہم حل کروا لیں گے۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلوایا، آسمان کے اوپر سیر کروائی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتائیں کہ یہ فرشتے کس بات کے اندر آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ید قدرت میرے دو کاندھوں کے اوپر رکھا، میرے جو کاندھے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ رکھا ہے، دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، تو اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے کے اندر محسوس کیا۔ پھر فرمایا اے محمد مصطفیٰ تم جانتے ہو کہ یہ کس چیز کے اندر جھگڑا کرتے؟ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ یہ کفارات کے اندر، منجیات کے اندر، مہلکات کے اندر اور درجات کے اندر آپس میں جھگڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد مصطفیٰ تو نے سچ فرمایا۔ اچھا، یہاں پر اس روایت چونکہ یہ مشکات شریف کے اندر بھی ہے، اس کی شرح کے اندر محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے، ملا علی قاری نے اور دیگر محدثین نے لکھا ہے کہ جو ہی اللہ تعالیٰ کا ید قدرت حضور کے کاندھوں کے اوپر پڑا، انہوں نے اپنے سینے کے اندر ٹھنڈ محسوس کی۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک مقام کے اوپر فرماتے ہیں کہ میں نے سب کچھ جان لیا، میں نے سب کچھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، یعنی محدثین نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ علوم کے دریا اللہ تعالیٰ نے سینہ مصطفیٰ کے اوپر پلٹ دیے ہیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے جان لیا کہ ہاں یہ فرشتے کس بات کے اندر، درجات کے اندر، کفارات کے اندر، منجیات کے اندر، مہلکات کے اندر یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ اب فرشتوں نے جس وقت سوال کیا نا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے۔ یہ علامہ خرپوتی کے قول کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، یہ درمیان میں سورہ صاد والی جو روایت ہے نا جامع ترمذی، اس کو الگ بیان کروں گا۔ تو اب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جا کے پوچھ لیں۔ اچھا، اسرافیل علیہ السلام نے پھر حضور سے ایک سوال کیا کہ حضور بتائیں کفارات کیا ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکلیف کے وقت وضو کرنا اور جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے اپنے پاؤں سے چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ کفارات ہیں، یعنی گناہوں کا کفارہ بننے والی یہ چیزیں ہیں۔ میکائیل نے عرض کی یا رسول اللہ درجات کیا ہیں؟ فرمایا کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، رات کے وقت نماز پڑھنا جب سب لوگ سو رہے ہوں، یہ درجات کی بلندی کا باعث ہیں۔ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ منجیات کیا ہیں؟ فرمایا خلوت اور جلوت میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، یہ چیز نجات دلانے والی ہے۔ مہلکات کیا ہیں؟ یہ عرض کرنے والے حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ فرمایا خواہشات کی پیروی کرنا، یہ مہلکات ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمام سوالات کے جوابات کے اندر یہ فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ تو نے سچ فرمایا ہے۔ یہ کتنی حکمتیں ہو گئی؟ 8 حکمتیں ہو گئی۔ 9ویں حکمت یہ فلسفہ معراج کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح فرمایا تھا نا کہ اپنا عصا زمین کے اوپر ڈال دیں، تو وہ عصا ہدا بن گیا، پھر فرمایا اس کو پکڑ لیں، جب دوبارہ پکڑا تو وہ پھر عصا بن گیا۔ تو یہ اس لیے تھا نا کہ حضور علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارد گرد جو ماحول ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ماحول سے متاثر نہ ہو اور آپ کا دل ثبات اور قرار پکڑ لے۔ بالکل اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی ہے جنت کی، جہنم کی۔ حضور نے جہنم کو دیکھا ہے، حضور نے جنت کو دیکھا ہے، آخرت اخروی معاملات کو دیکھا ہے، کیونکہ کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت فرمانی ہے میدان حشر کے اندر۔ حضور نے جہاں پر سب چپ ہو جائیں گے وہاں پر حضور بول کر شفاعت فرمائیں گے اپنی امت کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سیر فرما دی تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو معاملات ہوتے ہیں انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں کسی چیز کو پہلی دفعہ دیکھ کر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر ثبات پکڑیں، قرار پکڑیں، حضور کے دل کو قرار ہو، غمگین نہ ہو۔ یعنی نئی چیز بندہ پہلی دفعہ دیکھتا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اثرات ریئیکشن اور طرح ہوتا ہے۔ جب پہلے آپ ایک چیز سے گزر چکے ہیں تو بات اور ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیر فرمائی تاکہ یہ سارے اخروی معاملات حضور دیکھ لیں، اور کل قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ 10ویں حکمت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 10ویں حکمت کیا ہے؟ 10ویں حکمت یہ بات یاد رکھیں کہ شہادت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شہادت حسی اور ایک ہوتی ہے شہادت معنوی۔ شہادت معنوی یہ ہوتی ہے کہ برائین سے، دلائل سے بندہ کسی چیز کو جان لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کچھ چیز اس کو آپ دلیل کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں نا، تو دلائل کے ذریعے آپ کسی چیز کو جان لیتے ہیں اور پھر آپ گواہی دیتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے، یعنی دیکھا آپ نے نہیں ہوتا ہے۔
تو اس کو کہتے ہیں شہادت مانوی، دلائل سے کسی چیز کا یس نو کے اندر جواب دینا کہ یہ چیز ایسی ہے۔ جس طرح دیکھیں نا، قیامت کو آپ نے دیکھا ہے، جنت کو آپ نے نہیں دیکھا، دوزخ، لیکن دلائل آپ کے پاس موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے۔ تو آپ شہادت دیتے ہیں نا، میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، آخرت ہے، اللہ کا وجود ہے، فرشتوں کا وجود ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں شہادت مانوی۔ اور ایک ہوتی ہے شہادت ایسی، دیکھ کر کسی چیز کی گواہی دینا۔ تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے اللہ کی گواہیاں دیتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو یہ شہادت مانوی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ دکھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی شہادت عطا فرمائی، اور وہ جو شہادتیں تھیں ان کی تکمیل ہو گئی۔ یعنی سب نے سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ سارے انبیاء نے دلائل سے جان کر اللہ تعالیٰ سے سن کر یہ فرما کہ وہ ایک ہے۔ حضور محمد مصطفیٰ کو اللہ نے اپنا آپ دکھا کر یہ فرما دیا کہ اب حضور محمد مصطفیٰ خدا کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایک ہے، دیدار فرما کر۔ اور وہی کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کسی سے کلام کرے۔ تو معراج کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضور اس سب سے، یعنی وہی کا سب سے جو اعلیٰ درجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے نا کہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کلام فرمائے۔ تو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، معراج والی رات اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا۔ اور کتب تفاسیر سے یہ بات ظاہر ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، یہ جو آیات بینات ہیں یہ معراج والی رات اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے سورۃ الضحیٰ کا کچھ حصہ اور علم نشرح لک صدرک اس کا کچھ حصہ، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج والی رات سنی اللہ تعالیٰ سے براہ راست۔ یہ کتنی حکمتیں ہو گئی؟ تقریباً 10 یا 11 بن گئی ہیں۔ اچھا، 12ویں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور اپنے قرب خاص کے اندر رکھا ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا فرمایا اور اپنے قرب خاص کے اندر رکھا ہے، تو دنیا کے اندر پھر افادہ اور استفادہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشری پیکر عطا فرمایا، بشری چادر عطا فرمائی ہے۔ تو حضور دنیا کے اندر آئے تو اس مقام کی طرف حضور کو اشتیاق تھا کہ جہاں پر وہ اللہ کی قربتوں کے اندر رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرما کر سکون اور قرار عطا فرمایا۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے، اور یہ غالباً 12ویں نمبر کے اوپر آ گئی ہے، کہ کفار کے جو وہ تھے نا ظلم و ستم، وہ حد سے بڑھ گئے تھے۔ یہ پچھلے سال غالباً کالو گاؤں کے اندر میرا خطاب تھا، وہاں پر میں نے یہ بات تفصیل سے بیان کی تھی، وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہوگی۔ بہرحال آپ ذہن کے اندر یہ رکھ لیں کہ پہلے 3 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ آپ اس طرح کرتے رہے کہ خفیہ تبلیغ فرماتے رہے رازداری کے ساتھ۔ پھر 4 سال تک حضور نے اعلانیہ تبلیغ فرمائی۔ پھر جس وقت نبوت کا 7واں سال تھا، یعنی 7 سال مکمل ہو گئے، پھر 3 سال شیب ابی طالب میں تھے حضور علیہ السلام، سماجی بائیکاٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پھر اس کے بعد حضرت 10ویں سال ہی نبوت کے حضرت ابو طالب بھی گئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی چلی گئیں۔ عام الحزن حضور نے اس سال کو قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ حضور کا قلب جو تھا نا وہ غمگین تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے معراج عطا فرمائی، ذات مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے، تاکہ حضور کے غمگین دل کو قرار پہنچے۔ ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء نے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ معراج کے اوپر بلا کر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اذان عطا فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہ بھی ایک حکمت ہے۔ بہرحال چلو اس کے اندر اگر آپ اختلاف کریں، چونکہ وہ روایت آتی ہے نا اذان خواب کے ذریعے آئی، تو وہ جامع ترمذی کی مشہور روایت ہے۔ بہرحال چلو یہ 12 درجن، 1 درجن 12 حکمتیں آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری جو ہماری نشست ہوگی تو پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میری باتوں پر پہلے مجھے، بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کا ٹائم ہو گیا، اذان دے۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔